بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 211۔ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتینہم دی ہم نے انہیں، من آیات نشانیاں، بینہ واضح، ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی، من بعد اس کے، ما جو جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإنا تو بے شک اللہ شدید العقاب شدید سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، کہ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل کو جتنی نعمتیں دی وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن میں یاد دہانی کے لیے تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس آیت میں نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلائے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، وغیرہ وغیرہ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلی شیء قدیر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، وہ سمجھانے والے تھے، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے، اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی۔ بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے پھر بچ سکتے تھے؟ اچھا، یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفر۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، وہی بات کہ اللہ کا جو قانون مکافات ہے سزا دینے میں بہت سخت ہے، مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اس آیت میں کہ اگر تمہیں کسی قسم کا شک و اشتباہ ہو کہ یہ قانون کس طرح ایک قوم کے لیے زندگی بخش سکتا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، اور محض جہاد فی سبیل اللہ پر کیسے حیات قومی کا انحصار ہے، یہ دو چیزیں اگر تمہیں تنگ کر رہی ہیں کہ قرآن اور جہاد، بس ان کو اپنا لو، اللہ نے کہا، اور اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں بات آ رہی تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، سل بنی اسرائیل، کہ ان کو تورات دی گئی، اس کے ذریعے سے دنیا میں ترقی کر سکیں، اور جہاد فی سبیل اللہ ان پر فرض کیا گیا۔ دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ کو لے کر ہر انسان نے چلنا ہے۔ اللہ کا پیغام یہ پڑھنا اور پڑھانا، دوسروں تک پہنچانا ہر انسان کا فرض ہے۔ جب تک وہ ان دونوں کے پابند رہیں گے، یہ قانون جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ خلافت عرضی ان کے پاس تھی۔ جب تک وہ اس قانون پر عمل کرتے رہے تو خلافت عرضی ان کے پاس تھی، اور جہاں انہوں نے ان سے بعد و ہجر اختیار کی، یعنی اس کو چھوڑ دیا،
فنا ہو گئے۔ تو ان کے تنزل و انحطاط کے عظیم ترین اسباب یہی دو چیزیں تھیں کہ قرآن چھوڑا اور جہاد چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہی ہے، 101 آیت ہے یہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب اللہ وراء ظہورہم، ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں کہ جب ان کو یعنی یہود کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر بنی اسرائیل کے لیے اور کون سی نعمتیں ہو سکتی تھیں، مگر انہوں نے قدر نہ کی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو دو چیزیں میں نے نوازش کی گئی، ایک قرآن کریم اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، جس کا ترجمہ ہے کہ نہ تو اس کے آگے باطل جم سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے اسے جگہ مل سکتی ہے، اور جہاد کے لیے اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کے جہاد ہی، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جان لڑا دو، اور اس کی راہ میں جان لڑانے کا جو حق ہے وہ پوری طرح ادا کرو۔ اور قرآن کو بھی میں آپ کو بتاؤں، جو پڑھنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرو، اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے سمجھایا، اس کی ریڈنگ کر کے مت چھوڑ دو، یہ اس کا پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم بھی ان کو چھوڑ بیٹھے اور قیامت تک جو بھی انسان اس کو چھوڑ بیٹھے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا اور تم پر فنا طاری ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیں فی الواقعہ وہی ہو رہا ہے جو قرآن کریم نے فرمایا۔ آپ اپنے ارد گرد کے سارے ماحول، پوری دنیا پہ آج نظر ڈال لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم نے کیا خطا کی، کیا گناہ کیا، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو پس پش ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ اس قانون کو لے کے ہم نے نافذ کرنا ہے، اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔